اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اسلام اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے. اللہ کا ارشاد ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کے نام سے میں راضی ہوں. دین اسلام کو دنیا کی کسی چیز سے تولا نہیں جا سکتا، اور جو دین اسلام کے ماننے والے ہیں یقیناً وہ بھی اللہ کے نزدیک بڑے عظیم لوگ ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کی ظاہری پوشاک صحیح ہے، دیکھنے میں اچھا بھلا نظر آتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ شخص ایسا ہے کہ اگر کسی کی سفارش کرے تو لوگ اس کی بات کو مان لیں، اور اگر کسی کے گھر پیغام نکاح لے کے جائے تو لوگ اس کو اپنی بیٹی دے دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. کچھ دیر کے بعد ایک اور آدمی کا گزر ہوا جس کا ظاہر خوبصورت نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ آدمی ایسا ہے کہ اگر
کسی کی سفارش کرے تو لوگ اس کی بات کو نہ مانیں، اور اگر کسی کے گھر پیغام نکاح دے دیں تو لوگ اسے اپنی بچی نہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پہلا آدمی جس کو تم نے بہتر کہا ہے، زمین کی وسعت کے برابر اس جیسے لوگ ہوں تو اس ایک آدمی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے دین کو ماننے والے کا مقام بہت اونچا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ہلکے پھلکے جسم کے مالک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ عبداللہ میرے لیے درخت سے مسواک کی ایک کاڑی توڑ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پر چڑھے، ہوا چلنے لگی، ٹہنیاں ہلنے لگی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تہبند کسی قدر کھسک گیا، ان کی دبلی پتلی ٹانگوں پر بعض صحابہ اکرام کی نگاہیں پڑیں تو مسکرانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا تم عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگوں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگیں میزان میں احد پہاڑ سے کہیں زیادہ بھاری اور وزنی ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کی بنیاد پر اس بات کو بیان فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی خاطر ہی وجود میں لایا گیا ہے، تم اللہ پر ایمان رکھنے والے، بھلائی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے۔ اسلام کی اس عظیم نعمت کو لوگوں نے اپنے ظاہر پہ تولا ہر زمانے میں، نوح علیہ السلام سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر زمانے میں اسلام کو لوگوں نے مال و متاع سے اور اپنی جماعتوں کے ساتھ تولا۔ نوح علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ آپ تو ہم جیسے انسان ہیں اور آپ کے پیروکار کمزور لوگ ہیں، تو آپ کیسے بھلائی پر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو کاٹنے کے لیے اس نے مختلف حربے اختیار کی۔ اپنی قوم سے اس نے کہا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا لوگوں کیا مصر کی بادشاہت میرے پاس نہیں ہے؟ کیا یہ نہریں میرے قدموں کے نیچے نہیں چلتی ہیں؟ اور پھر یہ بھی کہ میں رواں دواں بول سکتا ہوں اور موسیٰ رواں دواں بول نہیں سکتے، تو اب بتاؤ میں بہتر ہوں یا موسیٰ بہتر ہے؟ تو گویا کہ مال و دولت کو اور اقتدار کو، بادشاہت کو اس نے دلیل بنایا۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا تو وہاں بھی یہی بات تھی۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ان سے کافروں نے یہ کہا کہ اسلام اگر کوئی خیر اور بھلائی کی بات ہوتی تو اسلام کی طرف سبقت کرنے والے ہم ہوتے، ہمارے پاس تو مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، ہمارے پاس اقتدار بھی ہے، سیادت بھی ہے اور ہماری باتیں سنی جاتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی توحید کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والے کمزور لوگ تھے، ان میں آزاد لوگ بھی تھے، لیکن کمزور لوگوں کو دلیل بنایا گیا۔ عمار بن یاسر، بلال حبشی، سمیہ، زنیرہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، کہا گیا کہ یہ کمزور لوگ ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ اور پھر یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
مکہ کے سرداروں نے اس بات کی خواہش بھی کی تھی کہ آپ کے پاس پڑوس میں ہمیشہ کمزور لوگ بیٹھتے ہیں، اگر آپ ہمارے لیے وقت دیں تو ہم آپ کی مجلس میں شریک ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وقت بھی نکالا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں۔ کمزور مسلمان کہ جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہ تھی، تو لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تو کمزور ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں، اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد بھی ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ لوگوں کے سامنے وہ آ سکیں اور لوگ ان کی بات کو تسلیم کر سکیں۔ اور ہوتا یہی کہ جس کے پاس مال و اسباب نہ ہو تو لوگ اس کی بات کو نہیں مانتے۔ تو ایک طرف وہ کمزور طبقہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا تھا، لیکن لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کمزور لوگ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ بھی تھے جو جوانی کی منزل پہ تھے، ان کا تعلق قریش سے تھا، اچھے خاندانوں کے ساتھ تھا، لیکن کم عمری کے باعث لوگ ان کو اپنی مجلسوں میں نہیں بٹھاتے تھے کہ تم تو آج کے جوان ہو، تمہیں دنیا کا کیا تجربہ ہے۔ اب ان کے مقابلے میں ایک گروہ ایسا تھا جنہوں نے اپنی عمروں کو گزار دیا تھا، جن کے پاس اولاد بھی ہے، جن کے پاس چودراہٹ ہے، اور جن کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے مقابلے میں نہ تمہارے جوان ہیں اور نہ ہی تمہارے کمزور ہیں۔ اگر اسلام خیر کا کوئی پیغام ہوتا تو ایسی صورت میں اس کو ہم تسلیم کر لیتے یا ہم اس خیر کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ اور یہاں تک بھی لوگوں نے کہہ دیا کہ دنیا میں اگر صاحب حیثیت اگر ہم ہیں تو کل حشر برپا ہوگا، قیامت قائم ہوگی، تو وہاں بھی مال و دولت کے مالک ہم ہی ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بعض لوگوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ موت کے بعد اگر کوئی زندگی ہے تو اس زندگی میں بھی سرخرو اگر ہوں گے تو صرف ہم ہوں گے۔ تو اس طرح لوگوں نے اپنے آپ کو ہدایت سے روک لیا، اللہ رب العالمین کی کتاب سے رک گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے وہ رک گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں ذلیل ہوئے اور کل قیامت کے دن ذلت ان کا مقدر بن جائے گی۔ ان کے مقابلے میں ایمان والے لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے اور معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے ان کو عزت عطا کی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسولوں کے لیے ہے، اور عزت مومنین کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اے بلال، کیا بات ہے کہ میں نے جنت میں تمہارے چلنے کی آہٹ کو محسوس کیا ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے تھے آپ تو ہمارے سردار ہیں، اور نوجوان کے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجلس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا۔ ساتھیوں نے اعتراض کیا، کہا کہ اے امیر المومنین، آپ ہمارے ساتھ ایک ایسے کم عمر بچے کو بٹھا رہے ہیں کہ ہماری اولادیں اس کی عمر کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کر لی، پھر ایک دفعہ آزمائش کی، مجلس میں سورہ نصر کی تلاوت، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ کہا کہ اس سورت کے بارے میں تم کیا جانتے ہو بتاؤ۔ تو ہر ایک نے باری باری اپنے خیال کو امیر المومنین کے سامنے رکھا۔ کسی نے کہا کہ اس میں غلبہ اسلام کی بات ہو رہی ہے، کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کسی نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو استغفار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو انہوں نے کہا امیر المومنین، اس صورت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اس صورت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ یہی علم و فضل ہے کہ جس کی بنیاد پر کم عمر نوجوانوں کو اپنی مجلسوں میں شریک کیا جاتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دیہاتی ساتھی ہیں جن کا نام ظاہر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو نبی علیہ السلام کے لیے کچھ تحفے لے کے آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے آنے کا انتظار کرتے۔ آپ کہتے کہ ظاہر ہمارے دیہاتی ساتھی ہیں۔ ایک دن کی بات ہے، نبی علیہ السلام کے گھر آئے، اللہ کے نبی گھر میں موجود نہیں ہیں۔ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ دینا تھا وہ نبی علیہ السلام کے گھر پہ دے دیا اور بازار جا کے اپنا سامان فروخت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ ظاہر نے کہا بھائی کون ہے، مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ پھر نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ اس غلام کو کون خریدے گا؟ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو مجھ سے دل لگی کر رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی مجھے کون خریدے گا، اور اگر کوئی مجھے خریدے تو نقصان آپ کا ہوگا، یعنی میری کوئی قیمت آپ کو نہیں ملے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظاہر تم لوگوں کی نگاہوں میں کمزور ہو، کم ہو، لیکن اللہ کی نظر میں بہت قیمتی ہو۔ اسلام کی بنیاد پر یہ عزت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین اسلام کو سمجھیں اور اس عظیم نعمت کو گلے لگانے والوں کی قدر کریں، چاہے ان کے پاس مال ہو یا نہ ہو، معاشرے میں ان کی عزت کی جاتی ہو نہ کی جاتی ہو، لیکن ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی عبادت کرنے والا، دین سے محبت رکھنے والا ہے تو اس سے ہم اپنا تعلق جوڑیں۔ اسلام کا کلمہ پڑھنے والے، دین کا دعویٰ کرنے والے، ان کے اندر بھی یہ تمیز پائی جاتی ہے۔ جو صاحب حیثیت ہے ان کا مقام تو کچھ اور ہے، دینی تعلیمات کو بے شک وہ عمل میں نہ لائیں لیکن لوگوں کی نگاہوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، لوگوں کے پاس قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، اور جو دین پر عمل کرنے والا ہے لوگ اس کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ تو یہ فرق اور یہ تمیز اسلام والوں کو مٹانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔